درود پر محمد وال محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی رسولہ الکریم، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ ونات گرامی، شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ جتنی خوشیاں اللہ نے ماہ شعبان کے صدقے میں آپ کی آغوش میں اتاری ہیں، ان سب کے شکرانے کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات۔ واجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو مومنات، کل یہاں پر اسی امام بارگاہ میں مولا حسین کی ولادت کا جشن ہے، اور جو لوگ آن لائن ہمیں سن رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ عزا خانے میں تشریف لائیں، کیونکہ آپ کے آنے سے عزا خانے میں رونق ہوتی ہے، اور جناب سیدہ جب کھل گیا عزا خانہ تو پھر آپ کے آنے سے عزا خانوں میں رونق ہے، میلادوں میں، مجلسوں میں آپ کے آنے سے رونق ہے۔ جو دور ہیں، جن کی مجبوری ہے، جو فرش عزا تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی مجبوری بی بی قبول کریں گی، مگر جو قریب ہیں ان سے درخواست ہے کہ میلاد پہ ایک تو باوقت آئیے، اور دوسرا امام بارگاہ میں تشریف لائیے تاکہ جناب زہرا سے وہ خاص تبرک لے کے جا سکیں جو بی بی کل اپنے بیٹے کی ولادت پہ آپ کو دینا چاہتی ہیں۔ تو مومنات گرامی، شعبان کا متبرک مہینہ، کبھی آپ غور کیجئے، شروع ہی کے 4-5 دن خدا نے خوشیوں سے آپ کا دامن بھر دیا، یعنی کہ یکم شعبان جو کہ ہم آج جشن منا رہے ہیں کائنات کی اس شہزادی کا کہ جو اپنی ماں کی ثانی بن گئی مگر اس شہزادی کا کوئی ثانی نہ بن سکا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جشن ہے، اور بیٹے یکم شعبان مطلب ہمارا جو بر صغیر ہے، یہ جو ہمارا انڈو پاک ہے، یہاں پر یکم شعبان کو ماشاءاللہ سے بی بی کی ولادت کا جشن کیا جاتا ہے، مگر جو عرب ممالک ہیں جیسے کربلا، ایران، سیریا، وہاں پر جمادی الاول میں بی بی کی ولادت کا جشن ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹ دیکھی تھی، جب بی بی کی ولادت تھی تو بہت لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ تو بی بی کے روضے پہ بھی جمادی الاول کی یکم سے جشن شروع ہوتا ہے اور 5 تک ہوتا ہے، مگر وہاں یہ کربلا میں یکم شعبان کو بی بی کی ولادت کا جشن نہیں ہوتا۔ مسئلہ نہیں ہے، خوشی اتنی بڑی ہے کہ جسے جمادی الاول میں بھی منایا جائے اور شعبان میں بھی منایا جائے۔ دونوں ڈیٹس جو ہیں وہ تاریخی لحاظ سے ثابت ہوتی ہیں، یعنی کہ یکم شعبان بھی ثابت ہے اور جمادی الاول بھی ثابت ہے، اور خوشی منانے میں حرج نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ دونوں ڈیٹس پہ خوشی منائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کی عید وہ عید ہے جسے خود مولا حسین نے منایا ہے، کیونکہ جناب زینب کی ولادت میں مولا حسین موجود تھے، اور ایک عجیب جملہ ہے کہ بی بی کا استقبال مولا حسین نے خود کیا۔ تاریخوں کے اختلافات کو چھوڑیں، سن ایک ہے، سن وہی ہے جو سب تاریخوں میں لکھا ہے، تو سن ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو روایت میں ہے کہ حسین مولا بڑے ہیں اور جناب زینب چھوٹی ہیں، اور استقبال جب جناب زینب آئی ہیں تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ عجیب وفا کی ملکہ ہیں جناب زینب، ذرا سوچیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حسین نے زینب کا استقبال کیا جب وہ پیدا ہوئیں، مگر اس کے بعد سے آج تک زینب حسین کا استقبال کر رہی ہیں، یعنی کہ یکم کو عزا خانے سج جاتے ہیں، یکم کو بی بی کا تذکرہ ہو جاتا ہے، یکم کو ہر ایک کے قلوب کو ذکر جناب زینب سے طاہر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 3 شعبان کو حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو مولا حسین کا تذکرہ کرنے سے پہلے بی بی کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زینب سمجھ میں آئیں تو حسین کا ذکر ہو۔ بیٹا یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نام جبریل لوح محفوظ سے ہی لے کر آئے ہیں،
یہ جو اب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ باجی کوئی ایسا نام بتائیں بچے کا کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، تو میری جان یہ نام سوائے اہل بیت کے گھر میں اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ نام رکھے گئے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں رکھے. نہ حسین سے پہلے کوئی حسین تھا، نہ حسن سے پہلے کوئی حسن تھا، نہ زینب سے پہلے کوئی زینب تھی. عجیب جملے ہیں. قرآن میں اللہ نے لفظ زینت کو استعمال کیا ہے، تقریباً 13 آیتوں میں اللہ نے لفظ زینت استعمال کیا ہے. آج ہم کیونکہ زینب پہ بات کر رہے ہیں نا، تو زینب کا مطلب بھی ہے اپنے باپ کی زینت، ہے نا. اب یہاں پہ ذرا ہم تذکرہ کریں. باپ کوئی عام نہیں ہے کہ جس کی زینت زینب بن رہی ہیں. آج خوشی کا دن ہے تو آج ذرا پڑھیں تو صحیح کہ بی بی ہیں کیا. 2 باتیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. ایک کہ زینب کس کی زینت ہیں، ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بی بی زینت کیسے ہیں. اور دوسری چیز کہ آج عید کے موقع پر ہم جناب زینب سے لے کیا سکتے ہیں. عیدی تو لینی ہے نا جب آپ آئے ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور بی بی کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر زینب کو پڑھا جائے تو بی بی نے سکھایا ہے کہ وقت کے امام کی اطاعت کی کیسے جاتی ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ مجلس میں بھی یہ جملہ کہتی ہوں کہ کربلا میں کوئی رشتے کی معاونت نہیں کر رہا تھا. کربلا میں کوئی بہن بھائی سے محبت میں نہیں گئی تھی، بلکہ کربلا میں ہر شخص نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت امام وقت تھے. اور جناب زینب سے لے کر حضرت علی اکبر، حضرت عباس، سب نے نصرت کی تھی وقت کے امام کی. تو بی بی سے ہم نے سیکھنا ہے وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم جناب زینب سے لے سکتے ہیں، وہ کون سے تبرکات ہیں کہ جن کو سیدہ زینب سے لے کر ہم اپنی ذات کا حصہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو بات کر رہی ہوں، قرآن پڑھیے. قرآن میں اللہ نے لکھا، اللہ نے کہا ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی. کواکب کا جہاں تذکرہ ہے وہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت دی. یاد رکھیے گا زینت ہمیشہ اس سے ہوتی ہے کہ جو بذات خود خوبصورت ہو. میری بچیاں جیولری پہنتی ہیں نا، خود اتنی پیاری ہوتی ہیں، مگر کوشش ہوتی ہے جیولری پہنیں، تھوڑا سا اپنا لباس چینج کریں، تو جیولری وہ پہنتی ہیں جو پہلے خوبصورت ہو. پہنا، پوچھا کیوں جیولری پہن رہی ہو؟ آپ نے کہا تاکہ ہم پیارے ہیں، یہ زینت ہمارے ساتھ منسلک ہو، ہم اور حسین ہو جائیں. پتہ چلا زینت اس چیز سے کی جاتی ہے جو پہلے سے حسین ہو، جسے کسی کے ساتھ جڑ کر حسین بننے کی ضرورت نہ ہو. تو اللہ فرما رہا ہے میں نے آسمانوں کو ستاروں سے زینت دی. پتہ چلا ستاروں سے اللہ نے زینت دے دی. زمین کو سبزے سے زینت عطا فرمائی. یہ خوبصورتی کے لیے اللہ نے، اگر آپ دیکھیں 10 منٹ کے لیے زیوم کریں کہ درخت ورخت سب ختم ہو جائیں تو زمین کتنی بنجر ہو جائے. تو بہرحال زمین تو بنجر ہو جائے گی، مگر اللہ نے کہا میں نے زمین کو سجایا. اس کے بعد رسول اللہ نے بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا. ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، ہم نے زمین کو ہریالی سے سجایا، ہم نے بدن کو روح سے سجایا، ہم نے کائنات کو ذکر سے سجایا. اب جب کہا کائنات کو ذکر سے سجایا تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ ذکر کس کا ہے کہ جو کائنات کی زینت ہے؟ بیدار ہو کے بیٹھیے گا. کہ وہ ذکر کس کا ہے جو کائنات کی زینت ہے؟ تو رسول نے مسکرا کر کہا کہ کائنات کی زینت انسان ہے اور انسانوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انسانوں کی زینت علی ہے. اب جب انسانیت کا تذکرہ آ جائے تو اس میں آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا بیہیویئر، آپ کا چلنا پھرنا، سب چیزیں اس میں آتی ہیں. پتہ چلا جو کردار کو اجاگر کرے وہ علی ہے، جو گفتار کو بولنے کا قرینہ سکھائے وہ ذکر علی ہے. ذرا سوچئے گا، یعنی کہ کائنات کی زینت بشر اور بشر کی زینت علی. اب علی ہو گئے بشر کی زینت، یعنی کہ بشر جس طرح کا بھی ہے اس کی زینت علی ہیں. تو سوچو جو علی کو زینت دے وہ کیسی ہوگی.
آج جو عید کا دن ہے وہ عید کا دن کیسے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی جناب زہرا کے گھر، روایت کے جملے ہیں، تھوڑا سا ولادت کا تذکرہ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا کے تھرو یہ ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جنہیں شعور نہیں ہے کہ بی بی زینب ہیں کون. وہ تو سمپلی کہتے ہیں نا کہ سیدہ تھیں. بیٹا سیدہ کی تکمیل کا نام زینب ہے، یعنی کہ جو سیدہ کے کردار کو مرنے نہ دے اسے زینب کہتے ہیں. جو اپنے کردار سے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے اسے زینب کہتے ہیں. عام بی بی نہیں. آج بڑا میلاد ہے، کل مولا حسین کے فضائل انشاءاللہ ہوں گے. آج تو اس کا تذکرہ کرے کہ جس کے فضائل خود حسین پڑھا کرتے تھے کہ میں حسین مشورہ کرتا ہوں اپنی بہن زینب سے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. میں حسین مشورہ کرتا ہوں اپنی بہن زینب سے. پتہ چلا حسین نے یہ نہیں کہا میں زینب کو حکم دیتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں اپنی بہن زینب سے مشورہ کرتا ہوں. درود پڑھیے گا محمد والے. ایک دفعہ میلاد کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سمجھیں یعنی کہ مشورہ کرنا. میں زینت کی بات کر رہی ہوں. آج تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے جناب زینب کے علم کو اور ان کی فہم کو. محرم کی ابھی آپ کو رجب کی مجلس یاد ہے جہاں پہ ہم نے بی بی زینب کی عقل و فہم کا تذکرہ کیا تھا. بیٹا یاد رکھو اس دن میں نے بی بی کے ایک لقب کو کیونکہ میڈیا پہ اویلیبل آپ سن لیجئے گا. اس دن میں نے ڈسکس کیا تھا عقیلہ بنی ہاشم. ذہنوں میں ہے بی بی کا لقب؟ میں نے کہا تھا بی بی عاقلہ نہیں ہیں، بی بی عقیلہ ہیں. عقیلہ کا فرق سمجھ میں آیا تھا نا کہ عاقلہ وہ ہوتی ہے، میں اچھی باتیں کر رہی ہوں نا تو میں عقل مند ہوں. مجھے عاقلہ لوگ کہیں گے کہ یہ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کری عاقلہ ہے، مگر اس عقل پہ میرا اختیار نہیں ہے. مجھے اگر غصہ ہو، میں اگر دکھی ہوں، مجھے اگر پریشانی ہو تو میں اس کانٹینٹ کے ساتھ نہیں پڑھ پاؤں گی جس کانٹینٹ سے مجھے پڑھنا ہے. اگر میرا موڈ اچھا نہیں ہے تو میں ویسا نہیں پڑھ سکوں گی جیسا کہ مجھے پڑھنا چاہیے. پوچھا کیوں؟ کہا جو مزاج کے تابع جس کی عقل ہو وہ عاقلہ ہوتی ہے. اور کہا زمانے کی کوئی چیز کسی کو ہلا نہ سکے وہ عقیلہ ہوتی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا عاقلہ نہیں ہے، بی بی عقیلہ ہیں. اچھا بی بی کا ایک اور لقب، تھوڑا سا لقب ڈسکس کر کے پھر میں بی بی پہ آؤں. بی بی کا ایک اور لقب ہے شریکۃ الحسین. سنا ہے؟ سب کو پتہ ہے نا. یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے. اب آپ کہیں گے چھوٹا کیوں نہیں ہے؟ چھوٹا اس لیے نہیں ہے کہ شریکۃ الحسین، حسین کی شریک. بیٹا شریک ایسے حسین نے نہیں کیا کہ آؤ زینب ہم کربلا جا رہے ہیں ہم تم میری شریک بن جاؤ. نا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے. دو چار باتیں سمجھا کے آگے چلوں گی کیونکہ بی بی کو میں وہ عام طریقے سے نہیں پڑھ سکتی کہ گھر میں کھیل رہی تھیں تو علی آئے انہوں نے سینے سے لگائے اور لگا کے کہا انتی زینب اے تم باپ کی زینت ہو. ایسے زینب زینب نہیں بنی. زینب نے خود کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس کی زینت ہے جو کائنات کی زینت ہے. بی بی نے اپنے کردار سے، اگر آپ کو یاد ہو قرآن میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کا، ذہنوں میں ہے نا. حضرت موسیٰ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ میرے زبان کی گرہ کھول، میرے کاموں کو آسان کر. پوری دعا آتی نا ربی اشرح لی صدری ویسر لی، یہ آتی ہے نا آپ کو. اس پوری دعا میں اپنا مسئلہ اللہ سے حضرت موسیٰ نے شیئر کیا. اور شیئر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک عجیب فرمائش کی کہ اللہ میرے بھائی کو میری رسالت میں شریک فرما دے. بھائی کو میرا وصی بنا، میرا وصی بنا کر رسالت میں شریک کر. اب یہ رسالت میں شراکت ہوتی کیا ہے؟ رسول موسیٰ ہیں اور بھائی کو شریک کر رہے ہیں رسالت میں، یعنی کہ میرے بھائی کو وصی بنا دے، جیسا میں ہوں ویسا کر دے. اللہ نے ہارون کو وصی بنایا، ساتھ میں اختیار بھی وہ دیے جو موسیٰ کے پاس تھے. پڑھیں قرآن پڑھیں، میں اپنی طرف سے تو بات کر ہی نہیں رہی. موسیٰ کے والے اختیارات ہارون کو دیے کہ اگر موسیٰ نہ ہو
تو ہارون وہ کرے جو موسیٰ کرتے تھے۔ پتہ چلا نبیوں کی شراکت عام نہیں ہوتی۔ اگر نبی کسی کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے تو صرف لفظوں سے شریک نہیں ہوتا، صفتوں میں بھی شریک ہوتا ہے۔ تو سوچو جو حسین کی شریک ہو، شریکت الحسین عام نہیں ہے، جہاں جہاں تک حسین کی رسائی وہاں وہاں تک زینب کی سلامت رہو۔ سمجھ رہی ہیں؟ شریکت الحسین، حسین کی شریک، اگر حسین سخی ہے تو زینب ان کی سخاوت میں شریک ہے۔ اگر حسین طبیب ہے، وہ بھی زمین والوں کا نہیں آسمان والوں کا، تو زینب کی رسائی بھی آسمانوں تک ہے۔ آج عجیب زینب پڑھ رہی ہوں میں، ان کو سمجھیں کہ جس کے قدم، اچھا ایک جملہ دے دوں، بڑا ہے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بیٹی ہے نا بابا کی، اور باپ، میں نے کہا نا زینب عام باپ کی زینت نہیں۔ اچھا ویسے اللہ نے بھی ان گھروں میں بیٹیاں اتار کر ہم جیسی بے وقت بیٹیوں کی بھی عزت بنا دی ہے۔ آج ہم اپنے گھر کی رونق ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں سے جاتی ہیں تو ہمارے والدین کہتے ہیں نا رونق چلی گئی، زینت چلی گئی۔ یہ زینت جو آج ہمیں لوگ اپنے گھروں کی کہہ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کا کہ جس نے اپنے آپ کو بابا کے ساتھ منسلک کر کر، عجیب انداز ہے بی بی کا۔ اچھا بیٹے میں جملہ کہنے لگا، میں نے کہا مجھے معاف کیجئے گا، بڑا جملہ کہہ رہی ہوں۔ پتہ کیا، پیدا ہوئیں، روایت کے جملے، تھوڑا سا پیدائش کا تذکرہ کر کے پھر اس کے تھوڑا سا آگے لے کے چلوں۔ پیدا ہوئیں آقا زادی، رسول اللہ گئے ہوئے تھے کہیں سفر میں۔ اچھا رسول اللہ بھی تنبیہ کر کے جاتے تھے اگر ولادت ہو جائے تو غذا نہ دینا۔ میں نے کہا رسول اللہ امام تھوڑی پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی تربیت کا اتنا اہتمام ہے۔ رسول نے کہا امام پیدا نہیں ہو رہا، مگر جو امامت کو سنبھال لے وہ سنبھالنے والی پیدا ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے ایک امام نہیں سنبھالا بیٹا، یاد رکھو وہ بی بی ہے زینب جو 5 اماموں کی صحبت میں رہے اور 5 اس سے مشورہ کرے، اسے زینب کہتے ہیں۔ 5 اماموں کے ساتھ رہنے والی بیٹی، یاد رکھیں 5ویں امام محمد باقر ہے نا، وہ بھی مشورے کرتے تھے، دادی بتائیے کرنا کیا ہے۔ 4تھے امام پوچھا کرتے تھے، پھوپھی بتائیے کرنا کیا ہے۔ حسین پوچھا کرتے تھے زینب اس طرح نہ کر لیں۔ پتہ چلا کہ وہ ایسی عاقلہ ہے کہ جو حسین کے مشوروں میں بھی شریک ہے، حسین کے جہاد میں بھی شریک ہے۔ اور بیٹا کمال یاد رکھنا، علماء کہتے ہیں کہ جیسے کربلا اللہ کے ارادے میں تھی نا، تو جب کربلا اللہ کے ارادے میں تھی تو حسین بھی اللہ کے ارادے میں تھے۔ عجیب بات کی ہے، یہ آیت اللہ بحر العلوم کا جملہ ہے۔ کربلا جب ارادے میں تھی اللہ کے تو حسین بھی اللہ کا ارادہ تھے۔ تو کہا جب کربلا اللہ کے ارادے میں تھی تو بقائے کربلا بھی تو اللہ کے ارادے میں تھی۔ اللہ نے کربلا مٹنے کے لیے تو نہیں کروایا نا، باقی رکھنے کے لیے کروایا۔ تو کہا جب بقائے کربلا خدا کے ارادے میں تھی تو جس کے ذریعے باقی رکھنا تھا وہ بھی تو ارادت اللہ ہے۔ پتہ چلا حسین بنائے کربلا ہیں، زینب بقائے کربلا ہے، کہ جنہوں نے بڑے انداز سے کربلا کو باقی رکھا۔ اچھا بیٹے کسی کو پتہ ہے جنگ صفین نام سنا ہے؟ لڑائی بڑی دمدار تھی، مولا علی نے لڑے تھے، اور کسی کو پتہ ہے کس ملک میں ہوئی تھی؟ پتہ ہے؟ جنگ صفین، رقہ کا نام سنا ہے؟ آپ میں سے کوئی شام گیا ہے؟ اللہ آپ کو لے کر جائے۔
बीबी से आज ईदी में मांग लीजिएगा कि अल्लाह जो है वो आप सबको ज़वारी शाम जो है वो अता करे और आपको बीबी का ज़व्वार बनाए, क्योंकि जो शाम का ज़व्वार होता है ना उसे हुसैन अपने दर पे खुद ही बुला लेते हैं, क्योंकि जो ज़ैनब से मिल के आता है हुसैन मुश्ताक होते हैं, क्योंकि शाम में आप सिर्फ जनाब ज़ैनब की ज़व्वारा नहीं होती, ज़ायरा नहीं होती, बल्कि आप जनाब सकीना की भी ज़ायरा होती हैं। और ये दोनों हस्तियाँ हुसैन को बड़ी प्यारी हैं, ये दोनों हस्तियाँ मौला हुसैन को बहुत प्यारी हैं। तो अगर आप प्यार करवाना चाहती हैं हुसैन से तो इन दोनों जगहों की ज़ियारत करें। तो ये जो जंग सिफ़ीन है ये शाम में हुई, रिका जो शहर है उस जगह पर ये जंगे सिफ़ीन हुई है। और जब आप पहले, अब तो ये इजाज़त नहीं है यहाँ जाने की, तो यहाँ पर आप जब जाते तो वहाँ वो जंग मैदान आज भी मौजूद है जहाँ पर जंगे सिफ़ीन हुई। लड़े अली, मगर मैंने कहा ना मुझे माफ़ कर दीजिएगा जुमला थोड़ा बड़ा है, थोड़ा दिल खोल कर, शाम फतह किए बगैर लौटे। ज़रा यही तो मैं बात करना चाह रही हूँ कि ज़रा समझे तो सही कि ज़ैनब है कौन। बाप की जीनत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बनी है कि बा ज़ैनब बाबा की जीनत, ज़ैनब ने साबित किया, ज़ैनब ने साबित किया कि बाबा की जीनत मैं ऐसे नहीं बनी, मैंने अमल से बताया है कि ज़ैनब हूँ, किसी के कहने से ज़ैनब नहीं हूँ। अल्लाह ने नाम तो रख दिया ज़ैनब, मगर मैंने साबित किया मेरा बाबा अली। और जो अली की शान को बुलंद करे उसे ज़ैनब कहते हैं। लड़े अली, सिफ़ीन में मैदान मौजूद है आज भी, और लड़ लिए मगर शाम फतह नहीं किया। पूछा क्यों? कहा क्योंकि मुश्किल टास्क था। मुश्किल कुशा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मगर उस वक्त के जो सियासी हालात हैं, कभी पढ़िएगा सिफ़ीन हुई किसके साथ, लड़े किसके साथ, सिफ़ीन में हुआ क्या। कुरान जो है वो नोके सिना पे चढ़ा कर और लेकर आ गए थे। और मौला अली ने तब भी कहा था ना कि फ़र्क पहचानो, ये लिखा हुआ कुरान है, मैं बोलता हुआ कुरान हूँ। बहरहाल फतह नहीं हुआ शाम। अब शाम फतह नहीं हुआ तो अली के साथ तो नहीं लगा ना फातह शाम, मगर नस्ल तो अली ही की है कि जिसको आज कायनात पुकारती है, नाम बाद में लेती है, फातह शाम पहले कहती है। अभी मैंने फातह शाम कहा है, आपके जहन में हुसैन का चेहरा नहीं आया, आपके जहन में वो बीबी आई है कि जो बोले तो अली के अंदाज से, अजीब अंदाज में। बीबी, ये बीबी का लक़ब है फातह शाम। मैं सिर्फ अलक़ाब नहीं पढ़ रही, मैं साथ साथ उन अलक़ाबात के इख्तियारात और वजह तस्मिया भी पढ़ रही हूँ कि बीबी का लक़ब फातह शाम है। तो बीबी ऐसे ही फातह शाम नहीं है कि ये वाहिद जंग है जो बग़ैर तलवार के ज़ैनब ने जीती है। वो बड़ी प्यारी एक रुबाई होती है ना कि मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को। अरे भाई, मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से पछाड़ा। मेरे साथ बोलो ना, समझ रही है? मैं रुबाई पढ़ूंगी, आपने मेरे साथ बोलना है, ठीक है? मिलता नहीं था कोई सहारा, आहा, ज़ैनब ने इस तरह से पछाड़ा। अगली जुमला आपके लिए है, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए तलवार नहीं लेके गई ना बीबी। कल को कहते कि ये बीबी भी तो तलवार लेके गई थी, अगर कोई और लेकर गया तो मसला क्या है। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, अरे खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा, यानी क्या जुल्फ़िकार बीबी ने उठाई है। और जब खुतबों की जुल्फ़िकार से पछाड़ा तो मुस्कुरा कर बाबा से कहा, बाबा ये हमारा इख्तियार है, हम चाहे तो हम चाहे तो लोहे की जुल्फ़िकार से लड़ें, हम चाहे तो खुतबों को जुल्फ़िकार बना लें, हम चाहे तो कलम को जुल्फ़िकार बना लें, हमारा इख्तियार है, हम जिस चीज़ को चाहे हथियार में बदल दिया करते हैं। और अजीब करीना, अच्छा बीबी ने खुतबे बड़े दिए, आता है आपको सारा वाक़या पता है क्योंकि विलादत है ना, तो थोड़ा सा सिखाऊं कि बीबी देना क्या चाह रही हैं। खुतबे बीबी ने दिए कमाल। अच्छा जब खुतबे दिए ना, वो पता है आपको, एक नाबीना सहाबी
دربار میں تھا نا, اس نے کہا کیا, میرے ساتھ بتائیے, اس نے کہا کیا؟ لگتا ہے علی بول رہے ہیں. بول بی بی رہی ہیں, مگر لہجہ, خالی لہجہ نہیں بیٹے, فصاحت, بلاغت. علی کے خطبے صرف لہجے کی وجہ سے مشہور نہیں تھے, علی کے خطبے علم اور فصاحت اور فراوانی, جیسے بولنے میں فلوئنٹلی ہے نا, علی رکتے نہیں تھے. ہم جیسے بولتے ہیں نا تو کہیں بھول جائیں تو درود پڑھوا لیتے ہیں, درود پڑھیے ذہن سے نکل گیا, ہوتا ہے نا. مگر علی کے خطبوں کی خاصیت یہ تھی کہ جب بولتے تھے تو بہرے بے کراں کی طرح الفاظ زبان سے نکلتے تھے. یاد ہے نا جب کسی نے کہا تھا کہ بھلا الف کے بغیر اللہ کی حمد کون کر سکتا ہے؟ کوئی جملہ, علی لفظوں کا بادشاہ ہے, اور جب لفظوں کا بادشاہ الف جملوں میں نہ آئے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو علی نے کہا تم سے کس نے کہا کہ اللہ کی حمد الف کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ پورا خطبہ علی کا نہج البلاغہ میں موجود ہے, خطبہ بدون الف, بغیر الف کے خطبہ. کمال یہ ہے حمد اللہ کی ہے اور اس میں الف نہیں ہے. یہ سوچیں, یہ بلاغت ہے, یہ علی کی بلاغت ہے. یعنی کہ علی لفظوں کے محتاج نہیں ہیں, وہ جس طرح چاہیں لفظوں کو ڈھال لیا کرتے ہیں. اب بات کہوں, خالی لہجہ نہیں اٹھایا بی بی نے, بی بی نے الفاظ, بلاغت, تکلم کا معیار, خطبے کی کوالٹی, یہ سب چیزیں بی بی نے مینٹین کی ہیں. تو نابینا صحابی نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ علی بول رہے ہیں. یہ میرے میلاد کی عیدی والا جملہ دے رہی ہوں. یاد رکھیے, کائنات میں آج تک کبھی کسی کا لہجہ علی سے نہیں ملا. کبھی کسی نے نہیں کہا یہ علی جیسا بول رہا ہے, کسی نے. واحد جناب زینب ہیں, لیکن بیٹے جو بیدار ہے اس کے لیے جملہ دے رہی ہوں. پوری کائنات میں 2 ہی دفعہ لہجوں کو علی سے ملایا گیا. 2 دفعہ لہجے ملے ہیں علی سے, اور کسی کا لہجہ علی سے نہیں ملا. 2 لہجے ہیں جو علی سے ملے. یہ آج یکم شعبان کی عیدی کا جملہ دے رہی ہوں. کون کون سے 2 لہجے؟ ایک دربار میں زینب کا لہجہ علی سے ملا, ایک معراج میں خدا کا لہجہ علی سے ملا. کہ یہ لہجہ علی جیسا ہے, اس سے پہلے کسی کا لہجہ نہیں. معراج میں کہا گیا تھا نا کہ یہ لگتا ہے علی بول رہے ہیں. تو ایک اللہ کا لہجہ, ایک زینب کا لہجہ, 2 لہجے علی سے ملے ہیں. بی بی ہمیں کچھ دیں, ہم نے آپ سے کچھ لینا ہے. بیٹا عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تیار ہو کے آ گئی, گلابی اسکارف پہن لیا, میں نے عید بنا لی. نہ بیٹا نہ. عید کا مطلب یہ ہے کچھ ایسا کرنا کہ جس سے صاحب عید راضی ہو جائے. آپ میں سے بہت سے روزے دار بھی ہوں گے آج, کیونکہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں بیٹا یہ لوٹ سیل ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. ان روزوں کو ترک نہ کرنا. ابھی 1 2 3 4 کا بھی رکھو نا, غازی آئے ہیں تو 4 کا بھی رکھو. 3 تک تو چلو مستحب ہے, 3 کا روزہ رکھو. پھر 13 14 15 پھر روزہ رکھنا. پھر اس کے بعد پتہ کیا کرنا, 27 28 29 اینڈ کے روزے رکھنا. اینڈ کے روزے کیوں باجی؟ کہ جو آخری روزہ رکھ کر رمضان کا چاند دیکھے, اللہ ایڈوانس میں رمضان کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. یعنی کہ روزے رکھے بغیر پورے رمضان کے 30 روزوں کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا. تو جو روزے دار ہیں, کل بھی رکھو گے نا, کل اپنے بھوک و پیاس کا سودا کرنا حسین سے. آج اپنی بھوک و پیاس, اگر آج بھی روزہ تو آج بھی بی بی سے کہہ دیجئے گا بی بی آج بھی ہم آپ کے بھوک و پیاس کا سودا کر رہے ہیں, ڈیلنگ کرو. بھئی روزہ تو تم نے کھولنا ہی ہے نا, کھولنا ہی ہے, کون رکھ کے بیٹھا رہے گا. جب کھولنا ہے تو اس پیاس کو جناب زینب کو ہدیہ کرو. کو بی بی آج کی پیاس کا ثواب آپ کے نام, اور آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے رہی, آپ کے عباس کی طرف سے تحفہ بھیج رہی ہوں.
جب عباس کی طرف سے، حسین کی طرف سے، سکینہ کی طرف سے کوئی تحفہ جناب زینب کی بارگاہ میں آئے گا نا تو بی بی دیکھیں گی ضرور. ہم خود بھیجیں نا تو شاید بی بی کی نظر کرم نہ پڑے، مگر جب غازی کا نام لگ جائے، کیونکہ بڑی محبت کی ہے بی بی نے عباس سے، ہاتھوں پہ پالا ہے جس کو، اور میں یہی تو کہتی ہوں یہ معجزہ ہے زینب کے ہاتھوں کا. ام البنین کا بیٹا پالے تو عباس بنا دے، لیلا کا بیٹا پالے تو اکبر بنا دے. یہ ہاتھ زینب کے ہاتھ ہیں جو امام تراشتے ہیں، جو وفا تراشتے ہیں. بی بی عام بی بی نہیں ہے، تو بی بی کے سامنے پیش کریں اپنے اعمال. 2 رکعت نماز ہدیہ تہنیت پیش کریں. بی بی زینب کی زیارت اپنی طرف سے نہ پڑھیں، بی بی زینب کی زیارت شہدائے کربلا کی طرف سے پڑھیں. پڑھ کر بی بی کو ہدیہ کریں اور ہدیہ کر کے کہیں بی بی آج دعا نہیں مانگ رہی، آج وہ دیجئے جو آپ دینا چاہتی ہیں. ماں ہے نا بیٹے، بی بی بھی ماں ہیں، ثانیہ زہرا ہیں جناب زینب. ان سے کہیے بی بی وہ دیں جو آپ دینا چاہتی ہیں. لینا کیا ہے بی بی سے؟ بی بی آپ سے کیا لوں؟ بی بی نے کہا مجھ سے اگر لینا ہے تو لو. کا کیا؟ کم ظرف کے سامنے اعلیٰ ظرف رہا کیسے جاتا ہے؟ بیٹا یہ مشکل کام ہے. سامنے اگر کوئی بدذات ہو اور وہ اپنی ذات کا اظہار کرے کہ میں کتنا رذیل ہوں، اس کے سامنے اپنے وقار کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہے. کوئی میرے سامنے غصہ کرے گا نا تو 1 منٹ چپ رہوں گی، 2 منٹ رہوں گی، تیسرے منٹ میں نے بھی اسی کے مطابق گفتگو کرنی ہے جیسے اس نے کی، اور ساتھ میں پتہ کیا کہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہو مجھے بولنا نہیں آتا؟ تو بی بی نے کہا یہ بولنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس رذیل کے سامنے اپنا وقار بچانا کمال ہے. تو کہا مجھ سے سیکھنا ہے تو سیکھو ضبط کیا کیسے جاتا ہے، مجھ سے سیکھنا ہے تو سیکھو خدا کی رضا کو امتحانوں میں تلاش کیا کیسے جاتا ہے، مجھ سے سیکھو مشکلوں میں خدا کی عبادت کی کیسے جاتی ہے. یہ چیز ہم ذرا سے مشکل میں ہے نا تو نماز چھوٹ جاتی ہے. میں تو پریشان تھی، دھیان ہی نہیں رہا. پتہ چلا جو پریشانی تمہیں خدا سے دور کر دے، اللہ کہتا ہے پناہ مانگو اس پریشانی سے. اگر کوئی پریشانی آپ کو خدا کے نزدیک کر دے تو شکر کرو کہ خدا نے تمہیں وہ پریشانی عطا کی ہے. بی بی نے کہا مجھ سے مانگنا ہے تو کمال مانگو. کمال اب آگے 15 شعبان کو روزے عید ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. 15 شعبان کے صدقے میں جناب زینب سے مانگیے کہ وقت کے امام سے وفا کیسے کی جاتی ہے. منتظر پردے کے پیچھے ہے نا، تو آپ بی بی سے سیکھیں کہ اپنے امام کی نصرت کی کیسے جاتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کر جناب زینب سے دعا مانگیں کہ بی بی ہمیں سکھائیں جیسے آپ نے مولا حسین کی نصرت کی ہم وقت کے امام کی نصرت کریں. دونوں وقت مل رہے ہیں. دعا آپ یہ کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں کنیز جناب زینب بننے کی توفیق عطا فرما. اور سب التماس دعا ہاتھوں کو اٹھائیے، کیونکہ عید کا مہینہ ہے، پورا مہینہ شعبان کا ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے. اور آج کی شب تو امام حسین کی ولادت کی شب ہے. آج تو خزانوں کے منہ کھلنے والے ہیں. تو آپ سب سے التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بی بی زینب کو واسطہ دیجئے اور کہیے بی بی کے صدقے میں مولا ہمیں نصرت امام کا ہنر سکھا دے. پروردگار عالم شعبان کے مہینے کی بڑی عیدوں کا صدقہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا عیدی میں صحت دے دے. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. مولا جو بے اولاد ہیں، مولا حسین کے راہب کو بیٹے عطا کرنے کا واسطہ اللہ موجز نمائے پروردگار تو بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. بار الہ جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک و سہل بنا. مولا جس رزق خیر سے آج کے میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. مولا جو مائیں بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہیں شعبان کی عید کا صدقہ ہر بیٹی کے نصیبوں کو واہ فرما دے. بار الہ بیٹوں کے مقدر کھول دے، رزق حلال
حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما مولا، ہم سب کو اول وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اس عزا خانے کے جو بھی منتظمین ہیں ان سب کی نوکریوں کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہ اس عزا خانے کو ظہور امام سے متصل فرما، میرے مالک ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں ریاکاری کی عبادات سے بچا، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا بار الہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنے اپنے دلوں میں اپنی مرادیں مان کر ہم سب ایک دوسرے کے لیے آمین کہیں گے، بار الہ جس کے دل میں جو حاجت ہے سب کی نام بنام حاجت روائی فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام وقت کا سپاہی بنا، برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات